أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صلوات علی محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں نشست کے آداب بھی بتائے ہیں، بزم کے آداب بھی بتائے ہیں، جلوت کے آداب بھی بتائے ہیں، اسی طریقے سے رزم کے آداب بھی بتائے ہیں. جیسے نشست ہے، جیسے بزم میں بیٹھنا ہے، ویسے ہی رزم میں کیسے جانا ہے. تو پروردگار عالم نے وہ تمام اصول اور تمام قوانین قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ محفوظ کیے ہیں. اسی لیے اسلام کو مکمل مذہب کہا جاتا ہے کہ اسلام نے کوئی گوشہ فروگزاشت نہیں کیا ہے. یعنی چونکہ انسان اللہ کی پروڈکٹ ہے، جس کی جو بھی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ پروڈیوس کرنے والا اس کے متعلق بہتر جانتا ہے. مثلا کسی نے کیمرہ بنا دیا اور کسی نے مائک بنا دیا تو اسے پتہ ہے یہ مائک کیسے ہینڈل کیا جائے گا، اس کو کون سی چیزیں فائدہ پہنچائیں گی اور کون سی چیزیں نقصان پہنچائیں گی، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو نہ جاننے والا ہو وہ کتاب پڑھ کر اس کو جان لے کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. اب اتنی چھوٹی سی ایجاد کے لیے جب ایک کتابچہ ضروری ہے اور بتانے والا ضروری ہے تو جسے اللہ نے اشرف مخلوق کہا ہے، افضل مخلوق کہا ہے، وہ انسان کے جو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پروڈکٹ ہے، تو اللہ اس پروڈکٹ کے متعلق جانتا ہے کہ اسے کون سی چیزیں فائدہ پہنچائیں گی اور کون سی چیزیں نقصان پہنچائیں گی. اور پھر اس کے بعد
یہ کیسے نشست اس کو کرنی چاہیے، کیسے برخاست کرنی چاہیے، اس کو اٹھنا کیسے چاہیے، اس کو بیٹھنا کیسے چاہیے، اس کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے، اس کو کب غصہ آنا چاہیے، کب غصے کو فروغ کر دینا چاہیے، دسترخوان پہ یہ کیسے بیٹھے، پانی کیسے پینا چاہیے، گفتگو کیسے کرنی چاہیے، معاشرت کیا ہے، معیشت کیا ہے، پڑوسی کیا ہیں، رشتہ دار کیا ہیں، دوست کیا ہیں، احبہ کیا ہیں، اقربا کیا ہیں، باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے، بیٹی کیا ہے، ماں کیا ہے، بھائی کیا ہے، دوست کیا ہے، دشمن کیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے سکھا دی کہ چونکہ ہم نے تمہیں بنایا ہے تو جیسے ہم بتائیں ویسے چلنا، تب تو فائدے میں رہو گے، نہیں تو اگر کسی اور کے طریقے سے چلے تو تم کل بھی نقصان اٹھاؤ گے اور قیامت تک نقصان اٹھاتے چلے جاؤ گے۔ ہم نے بنایا ہے تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ تو اب یہ ایک جملہ محفوظ رکھے ہر انسان، جہاں پر بھی انسان بس رہا ہے، کہ انسان اللہ کی پروڈکٹ ہے اور اللہ اس کے متعلق بہتر جانتا ہے کہ اسے کون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے، اور اگر کوئی چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے یا پہنچا گئی تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ نقصان کیسے دور کیا جائے۔ کسی چیز میں فیوز ہوتا ہے، کوئی چیز چلتے چلتے رک گئی تو اب آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا خرابی پیدا ہوئی ہے، جو اس کا ماہر ہے اس کو آپ بلاتے، اس نے کہا دیکھتے ہی کہا، اس میں کھولنے کی ضرورت بھی نہیں، اس نے محسوس کی، اس نے کہا فیوز اڑ گیا ہے، اور ایک فیوز چھوٹا سا لایا اور لگا دیا۔ یعنی جو بناتا ہے وہی جو بنا رہا ہے وہی نقصان کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ تو اب اگر انسان کبھی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس مرض کا علاج بھی تو اللہ ہی بتائے گا، اللہ ہی بتائے گا نا اس کا علاج، کیونکہ انسان پروڈکٹ ہے اللہ کی، اور اس کو کون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے، کون سی چیز فائدہ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بندے کبھی الہی نظام اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش نہ کرے، اور جہاں الہی نظام اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی ہمیشہ بندوں نے نقصان اٹھایا۔ یہ بڑا فکری جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، پوری تاریخ انسانیت میری نگاہ میں اور اس کو نگاہ میں سامنے رکھتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کیا کہ جب جس عہد میں، جس ایرا میں، جس زمانے میں، جس گزرتے ہوئے لمحے میں بندوں نے الہی نظام میں دخل اندازی کی کوشش کی ہے تو بندوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ اللہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس نے کہہ دیا جب آخرت میں آؤ گے تو ہم تمہیں سزا دے دیں گے۔ اللہ نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں قہار سے پہلے رحیم ہوں، میں، اچھا پھر دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ستار العیوب بھی ہوں، غفار ذنوب بھی ہوں، میں ہی عیب چھپاتا ہوں، میں ہی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے رجوع کیا جائے، ہر مرحلے میں، ہر مسئلے میں، ہر قضیے میں اللہ کی طرف دیکھا جائے، کیسے، کب، کس وقت بیٹھ جانا ہے اور کس وقت اقدام کرنا، یہ اللہ بتائے گا۔ دیکھیے گفتگو شروع ہو گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ موضوع کیا ہے، کس وقت بیٹھے رہنا ہے اور کس وقت قیام کرنا، یہ اللہ نے، یہ حکم اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ انسان اپنے متعلق فیصلے صحیح نہیں کر سکتا تو یہ امت کے متعلق کیسے فیصلے صحیح کرے گا۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے، اس پر آپ غور فرمائیں۔ کبھی بھی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ انسانوں کے حوالے کیوں نہیں کیا، انسانوں کو، عام انسانوں کے حوالے انسانوں کو کیوں نہیں کیا کہ تم اپنے درمیان میں سے کوئی خلیفہ چن لو، تم خود کوئی خلیفہ چن لو، زمین کا کوئی خلیفہ تم چن لو، بندوں کو اجازت کیوں نہیں دی اللہ نے؟ ذرا اس پر غور فرمائیں۔ تو اس کا شاید بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد اور ایک سبب یہ جو میں نے بیان کیا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہی انسان، اس کی سرشت کا بنانے والا بھی میں ہوں، اس کی فطرت کا بنانے والا بھی میں ہوں، اس کی جبلت کا بنانے والا بھی میں ہوں، اس کی مٹی کہاں سے نکالی گئی ہے، اس مٹی کی خصوصیات اس کے اندر آ جائیں گی تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی جبلت کیا ہے، اس کی خصلت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے۔ تو اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ جب اس کے مفادات کسی سامنے والے کے مفادات سے ٹکرا رہے ہوں تو یہ مخالف کے مفادات کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مفاد کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو جو کبھی کبھی سامنے والے کے مفاد پر اپنے مفاد کو ترجیح دے جائے، اگر اس کے حوالے میں نے پوری امت کو کر دیا تو کہیں اگر ایسا وقت آ گیا کہ اس کا مفاد امت کے مفاد سے ٹکرا جائے تو یہ امت کو نقصان پہنچائے گا اپنے فائدے کے لیے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ اس لیے اللہ نے یہ جو خلافت ہے اس نظام کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا،
اور کہا ہمارا خلیفہ تمہارے درمیان موجود رہے گا، ہمارا نمائندہ تمہارے درمیان موجود رہے گا۔ اب جب یہ کہے کہ بیٹھے رہو تو بیٹھے رہنا، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اور جب یہ کہے کہ میدان میں آ جاؤ تو میدان میں آ جانا، اس میں تمہارا فائدہ۔ یعنی یہی بتائے گا کہ کب قیام کرنا ہے اور کب بیٹھ جانا ہے گھر میں، کب جنگ کرنا ہے اور کب امن کے ماحول میں آ جانا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون الہی نظام کو فالو کر رہا ہے اور کون الہی نظام کے پیرالل اپنے نظام کو متعارف کرا رہا ہے۔ دیکھنے والی بات یہی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بات ذرا سی قریب ہو کے کرنا چاہتا ہوں کہ میری طرف متوجہ رہیے گا، بات بڑے قریب ہو کے کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بات آتی ہے رزم گاہے ملت اسلام کی، اسلامی جنگوں کی بات جب آتی ہے تو اب آپ خود دیکھیے کہ کچھ جنگیں وہ ہیں کہ جو الہی نمائندوں کی سرپرستی میں لڑی گئی ہیں، اور کچھ جنگیں وہ ہیں کہ جو انسانی نمائندوں کی سرپرستی میں لڑی گئی ہیں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا، میں سامنے کی بات کو آپ خاموش ہو گئے تو سامنے کی مثال آپ کو دے دوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک منظرنامہ پیش کیا، اور منظرنامہ یہ کہہ کے پیش کیا کہ جب طالوت اور جالوت کے قصے کا تذکرہ کیا کہ جالوت تیار ہو گیا اس قوم پر، جو قوم تھی اللہ کی ماننے والی، اس پر حملے کے لیے تیار ہو گیا، اور ادھر سے نبی نے اپنی قوم کو کہا کہ اس سے پہلے کہ جالوت حملہ کر دے تم ایک لشکر بناؤ جو دفاعی لشکر ہوگا، جو جا کے جالوت کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے حکم سے لشکر بنا۔ توجہ دیکھیں، اب گفتگو شروع ہے اور آپ کو پتا ہے مجھے کہاں آنا ہے، اور یہ اسی ذیل میں، میرے موضوع کے ذیل میں یہ گفتگو سنیے گا۔ جناب مختار میرا موضوع ہے، اور آپ دیکھیں میں کہاں سے لے کے آپ کو آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے خطابت اسی چیز کا نام ہے کہ پہلے تمہید آپ کے حوالے کی جائے، پہلے گراؤنڈ بنایا جائے تب گراؤنڈ میں لایا جائے، پہلے گراؤنڈ بنایا جائے تب گراؤنڈ میں لے کے آیا جائے۔ تو اب میں آپ کو تمہیدی جملوں سے گزار رہا ہوں کہ جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے لشکر ترتیب دیا، اور جب لشکر ترتیب ہو گیا تو وہ لشکر والے مل کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ نبی اللہ، آپ کے کہنے سے ہم نے لشکر جنگ کے لیے بنا لیا، اب آپ بتائیے کہ لشکر کا سردار کون ہوگا؟ یعنی وہ قوم بھی یہ جانتی ہے کہ جب سردار، جب لشکر نبی بناتا ہے تو سردار لشکر بھی نبی بنائے گا، جب لشکر نبی کے حکم سے بنے گا تو سردار لشکر بھی نبی کے حکم سے بنے گا۔ کہا یا نبی اللہ کون سردار لشکر ہوگا؟ تو نبی اللہ نے کہہ دیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو سردار مقرر کر دیا ہے۔ یعنی جب بھی لشکر الہی بنتا ہے تو نمائندہ الہی کے ذریعے سے لشکر الہی کا سردار بھی، توجہ فرمائے، نمائندہ الہی کے ذریعے سے لشکر الہی کا سردار بھی بنتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنتا۔ جب اللہ طے کرے گا کب قیام کرنا ہے تو اللہ ہی طے کرے گا کہ قیام کس کی سرکردگی میں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نمائندہ الہی رہے، اس لیے کہ نہ معلوم کب انسانوں کو قیام کی ضرورت پڑ جائے، کب ایسی کوئی بات آ جائے کہ آ جاؤ میدان جنگ میں، تو اب کیا اپنی مرضی سے آئے گا یا اللہ کی مرضی سے آئے گا؟ جب اللہ کی مرضی سے آئے گا تو یقیناً اللہ کی مرضی کے نمائندے کی سرپرستی میں آئے گا، اپنی مرضی سے نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، یقیناً یہ فکری باتیں آپ کے حوالے ہو رہی ہیں۔ تو اب ہر دور میں یہ دور گزرا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان حق و باطل کے مارکے میں ڈٹا رہا ہے، آج تک حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں، اور یہ حق و باطل کی جنگ قیامت تک رہے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے، کتنا مجبور اور کتنا خود مختار؟ علی نے عجیب و غریب جملہ کہا سنو، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ نے اس دنیا کا مقدر کر دیا ہے کہ یہاں حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے۔ اس دنیا کا مقدر ہے کہ یہاں حق و باطل ٹکراتے رہیں گے۔ اب امیر المومنین نے کہا تم اس دنیا میں آ گئے، اب تم جبر و اختیار کے درمیان ہو، اس دنیا کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہاں حق و باطل ٹکراتے رہیں گے، تم مجبور ہو، اس دنیا میں آ گئے تو مجبور ہو، چاہو یا نہ چاہو تمہیں حق و باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا۔
چاہو یا نہ چاہو تمہیں حق و باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا. کہا یہ مجبوری ہے. اور کہا اختیار یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ, چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ. جو فرمائی آپ نے, یعنی قیامت تک حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے, قیامت تک حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کون حق کی طرف اور کون باطل کی طرف. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت کوئی پرچم لے کے میدان جنگ میں آ گیا, توجہ جو گفتگو شروع ہو گئی, کوئی بھی قیام کا پرچم لے کے میدان جنگ میں آ گیا تو پہلی بات یہ دیکھی جائے گی کون ہے, دوسری بات کس فکر کو لے کر آیا, توجہ, تیسری بات کس نے بھیجا ہے. اور اب ان تین باتوں کو پیش نگاہ رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ تین باتیں بتائیں گی کہ وہ آنے والا حق پر ہے یا باطل پر. تو اب یہ تین باتیں, کون آ رہا ہے, کون آ رہا ہے, مقصد کیا ہے اور کس نے بھیجا, کس نے بھیجا. تو پرچم لے کے تو سب آتے رہے, پرچم لے کے میدان جنگ کا تو آج تک لوگ آتے رہے, جہادی لوگ تو آج تک آ رہے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی زحمت فرمائی کہ ان جہادیوں سے پوچھے تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے, تمہیں بھیجا کس نے ہے, اور تم ہو کون؟ سلامت رہے. کبھی جہادیوں سے پوچھا آپ نے یہ داعش آ گئے, یہ القاعدہ آ گئے, یہ طالبان آ گئے, انہوں نے آ کے نعرہ بلند کیا کہ ہم آ گئے جہاد کرنے کے لیے, تو کوئی ہے صاحب عقل یا کوئی تھا صاحب عقل یا کوئی ہوگا صاحب عقل جو ان سے بڑھ کے پوچھے کہ تم ہو کون, تم نے کیسے طے کر لیا کہ جہاد ہوگا, سمجھو, تم نے کیسے طے کر لیا کہ جہاد ہوگا, تم کب سے امت کے سربراہ بن گئے یا امت کے رہبر و قائد بن گئے, اور پھر تم جو میدان جہاد میں آئے پرچم لے کر کس مقصد سے آئے ہو, مقصد کیا ہے. تیسری بات تمہیں بھیجا کس نے ہے. تو اب یہ دو باتیں رکھ دو ایک طرف کہ تم ہو کون اور کس مقصد سے آئے ہو, یہ تو بعد میں آپ پوچھتے, حالانکہ تیسرا سوال بعد میں بھیجا, یہ دو سوال پہلے پوچھ رہے تھے اور یہ سوال نے کہا تمہیں بھیجا کس نے. تو اب تو دن گزر گئے نا کہ جب مغربی قوتوں میں سے, مغربی ممالک میں سے, مغربی ملک کی ایک فورن منسٹر نے خود ایک تقریر میں کہہ دیا کہ طالبان بنانے والے بھی ہم, داعش بنانے والے بھی ہم, القاعدہ بنانے والے بھی ہم. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ کس نے بھیجا ہے تو یہ خود پتہ چل گیا کہ کیوں بھیجا ہے اور آنے والا ہے کون. توجہ ہے, کہ پتہ چل گیا یہ جو جہادی قوتیں آئی تھی کس کے بھیجنے پر آئی. تو جب جس نے بھیجا ہے مقصد بھی اسی کا ہوگا اور آنے والے کا اس سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوگا. توجہ ہے. تو اب جتنی تحریکیں اٹھی ہیں اسلام کی سب میں یہی سوال اٹھے گا. اللہ اکبر. میں ایک جملہ کہہ دوں آپ خوش ہو جائیں گے کہ خیبر میں علی آئے تو اب پوچھو علی سے کس نے بھیجا ہے, کہ آپ ہیں کون, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کو بھیجا کس نے ہے. تو پہلے سوال کا جواب یہی کہیں گے جب پوچھا جائے گا آپ ہیں کون تو کہیں گے تم نے یہ نہیں سنا خود رسول سے کہ انا بعلی من نور واحد. آپ کا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا, کہا تمہیں بھائی نہیں پتا مقصد کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اب تیسرا سوال آپ کو بھیجا کس نے ہے تو کہا پتا نہیں, وہ پیچھے اللہ کا نمائندہ محمد مصطفیٰ بیٹھا ہے. تو اب لشکر حق والوں سے پوچھ رہے ہو ویسے لشکر باطل سے بھی پوچھو, لشکر باطل سے بھی پوچھو جیسے لشکر حق سے پوچھا جا رہا ہے. تو اسی طرح بہت سے لشکر آئے, بہت سے لشکر آئے اور بہت سے لشکروں نے آ کر بڑے نعرے لگا دیے. بنو عباس ایک نعرہ لے
آئے تھے اور وہ نعرہ کیا تھا کہ ہم اہل بیت کے حقوق کے لیے آ رہے ہیں. بنو عباس کا نعرہ تھا کہ ہم اہل بیت کے حقوق کے لیے آ رہے ہیں, اہل بیت کو ان کا حق دلانے آ رہے ہیں. اہل بیت پر بنو امیہ نے بڑے ظالم ڈھائے تو ہم آئے ہیں اہل بیت کے حق کے دفاع کے لیے. اور پھر اس سے بڑھ کر بنو عباس نے ظلم کیا جو بنو امیہ نے کیا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے کا مقصد بعد میں واضح ہوتا ہے کہ نام لے کے آئے اہل بیت کا, لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا تخت حکومت. تخت حکومت. اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حکومت اگر کبھی ملے گی تو اہل بیت کے نام پر ہی ملے گی. حکومت ملے گی تو اہل بیت کے نام پر ہی ملے گی. تو آپ نے بنو عباس کو تو معاف کر دیا یہ کہہ کر کہ بھائی وہ بھی آئے تھے بنو ہاشم کے اور اہل بیت کے دفاع کے لیے اور ان کے حق کے لیے لڑنے آ گئے تھے, اور دیکھو انہوں نے تو ان کا نعرہ بلند کیا. آپ نے ان کی طرف سے سر پہ نظر کر لیا, ان کی طرف سے سر پہ نظر کیا اور ان کی بہت سی غلطیوں کو, ان کے بہت سے جرم پر آپ نے پردے ڈال دیے یہ کہہ کر کہ رسول کے چچا کی اولاد ہے. اور پھر یہ آپ بھول گئے کہ آنے والا کس مقصد کے تحت آ رہا ہے, کون ہے اور بھیجنے والا کون ہے. اور اگر مقصد میں دوام ہو تو حکومت میں بھی دوام ہوتا ہے. جملہ بہت بڑا ہے, اس کو محفوظ سنگے. اگر مقصد میں دوام ہو تو حکومت میں بھی دوام ہوتا ہے. تو اب بڑے پرچم بلند ہوئے اور ان موقع تک بڑے بڑے لشکر اسلامی تہذیب نے دیکھے, اسلامی زمانے نے, اسلامی عصر نے دیکھے, اسلامی وقت نے 1400 برس میں بڑے بڑے پرچم دیکھے اور بڑے بڑے پرچم اٹھانے والے دیکھے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے آنے والا کون ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو بھیجنے والا کون ہے. تو اب مقصد اگر سمجھ میں آ جائے تمام باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس لیے کہ اس وقت بظاہر اللہ کا نمائندہ تو اس وقت کوئی زمین پر نہیں ہے, بظاہر ایک ہے جو پردہ غیب میں ہے, جو کہیں بھی نہیں ہے اور ہر جگہ ہے. اس سے ہمارا رابطہ نہیں, تو اب مثلا اس صاحب غیبت کے دور میں پرچم جنگ لے کے نکل آؤں باہر, تو کیا میرا آنا صحیح ہوگا؟ اور اگر صحیح ہوگا تو کیا قدرت اپنے اصول کو بدل چکی ہے کہ اللہ والا بتائے گا کہ کب نکلنا ہے؟ اللہ والا بتائے گا کہ کب نکلنا ہے. تو اللہ والے کی اجازت ضروری ہے. اللہ اکبر. میں تو سمجھ رہا کہ فوراً پہنچ جائیں گے آپ. میدان جنگ میں, میدان قیام میں آنے کے لیے اللہ والے کی, اللہ کے نمائندے کی اجازت ضروری ہے. اور مسئلہ یہ ہوا کہ بعد حسین زین العابدین ان معاملات سے بالکل عہدہ ہو گئے. کہا کہ ہم نہ کل حکومت کے لیے نکلے تھے اور نہ بعد میں حکومت کے لیے نکلیں گے. اب جیسے ہی مختار نے چاہا کہ میں انتقام خون حسین کے لیے باہر آنے والا ہوں تو رابطہ کیا چوتھے امام سے. امام نے کہا کہ ہم نے تو بعد حسین جہاد کر لیا ہے ساکت. اگر اس مقصد کے لیے اجازت حاصل کرنا ہے تو ہمارے بھائی محمد حنفیہ سے رابطہ کرو. اس امر کا مختار محمد حنفیہ کو بنایا ہے. اب سمجھ میں آئے گا آپ کے پاس کہ مختار بھی یہ سمجھتے ہیں جب تک الہی نمائندے کی اجازت نہ ہو جائے میں باہر نہیں نکل سکتا, میرے باہر نکلنے کا جواز نہیں آئے گا. اور یہ سیاست الہیہ ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے پاس اس کا اختیار نہیں رکھا, حالانکہ اختیار ہے. یہ سیاست الہیہ ہے. پہلے انہی تفاسیر کی مجالس میں ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر امام زین العابدین اجازت دے دیتے جہاں جنگ کرو اور ہمارے بابا کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا انتقام لو اور اس کے بعد حکومت قائم کرو, تو سب سے پہلے تاریخ جو امام پر الزام لگاتی وہ یہی ہوتا کہ دیکھا ہم کہتے نہیں تھے کہ حسین بھی حکومت کے لیے نکلے تھے, حسین بھی حکومت کے لیے نکلے تھے اور اب حسین کا بیٹا بھی وہی کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے حسین نکلے ہوا ہے. لیکن چونکہ قتل حسین ہوا ہے, شہادت حسین ہوئی ہے اور ہتک خون خدا ہوا ہے, پوری امت پر واجب تھا کہ قیام کرے. پوری امت پر واجب تھا کہ قیام کرے, امت پر واجب تھا. اس لیے کہ امتحان دیکھیے کربلا ہو رہی ہے نا 10 محرم تک, اس وقت بھی امت کا امتحان تھا اور شہادت حسین کے بعد سے آج تک امت کا امتحان ہے. میں شاید بھائی آپ تک منتقل نہیں کر سکا
تبھی آپ زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. لعنت ہو ان لوگوں پر بھی کہ جو قتل حسین کی خبر سن کر اس پر راضی ہو رہے ہیں. تو قاتلان حسین پر بھی لعنت کی گئی ہے اور جنہوں نے سنا اور راضی ہوئے ان پر بھی لعنت. تو اب قیامت تک جو راضی ہوتا رہے تو واجب ہے کہ اس پر لعنت دی جائے یا اس سے انتقام لیا جائے. تو مختار نے یہ محسوس کیا, مختار نے محسوس کیا, اور کب اور کیسے محسوس کیا یہ میں آپ کو بالکل آخری حصے میں بتاؤں گا جو مصائب کا حصہ آئے گا, نہیں تو مصائب ہو جائیں گے کہ کیسے محسوس کیا. کیسے؟ دیکھیے, ایک دل ہے محب کا دل اور ایک ٹوٹ کے چاہنے والے محب کا دل جو خود زمین پر اللہ کے نمائندے کو دیکھ رہا ہے چلتا پھرتا. اللہ اکبر. سوچیں اس کو کہ خود مختار ظاہر ہیں, ظاہر ہیں علی ابن ابی طالب, مختار ظاہر ہیں حسن مجتبیٰ کے, مختار ظاہر ہیں حسین ابن علی کے, مختار ظاہر ہیں علی ابن الحسین, اور مختار ظاہر ہیں محمد باقر جو چھوٹے سے. تو اتنے وجہ اللہ کی زیارت کرنے والا, اتنے الہی نمائندوں کی زیارت کرنے والا کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں. تو جب کوئی ٹوٹ کے چاہنے والا ہوگا اور جس کو چاہ رہا ہے اس پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے گا تو خاموش نہیں رہ سکتا, خاموش نہیں رہ سکتا. ضرور اس کے خون میں جو حرارت ہوگی اور جو طہارت ہوگی وہ ضرور ابل ابل کر اس سے کہے گی نکلو اور انتقام کرو. اور پھر مختار, جب آپ مختار کا بچپن پڑھیں گے تو نکل رہے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور دیکھا ایک 4 یا 5 برس کا بچہ, علی کی نگاہ اس پر پڑی اور علی نے اس بچے کو بلایا. وہ بچہ قریب آ گیا, علی بیٹھ گئے. علی نے بچے کو زانوں میں بٹھایا اور سر کے بالوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر کہہ رہے تھے کہ یہ کیس ہے, یہ کیس ہے. کیس یعنی یہ اتنا ہوشیار ہے کہ سارے عقل مند ایک طرف اور یہ ایک طرف, سارے دانا ایک طرف اور ہمارا یہ دانا ایک طرف, سارے دانا ایک طرف اور ہمارا یہ دانا ایک طرف. تو جسے علی 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 کیس کہہ دے, جسے علی ہوشیار دانا اور عقلمند کہہ دے, تو میں اکثر اس روایت کو جب پڑھتا ہوں قبلہ تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ علی نے بلا کے اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور سر پر ہاتھ پھیر دیا تو ہاتھ پھیرنے سے پہلے کیس نہ تھا, ہاتھ پھیرنے کے بعد کیس ہو گیا. تو چونکہ دست خدا چونکہ علی کا ہاتھ فرد مختار پر آ گیا تو اب اس ہاتھ کی برکت یہ تھی کہ مختار کا ذہن, مختار کی عقل کامل ہو گئی, کامل ہو گئی. اور مختار سے زیادہ ذہین کسی بھی لشکر نے کوئی رہبر نہیں دیکھا, کوئی رہبر مختار سے زیادہ ذہین گزرا ہی نہیں. دیکھیے بڑا اعتراض ہوتا ہے اور میں آج کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے, بڑے اعتراضات, بڑے اعتراضات. اب مختار ہی سے اور مختار ہی سے متصل بات چل رہی ہے اور یہی موضوع میرا رہے گا. اعتراضات یہ کہ بھائی پہلا اعتراض کہ جس وقت شہادت ہو رہی تھی, کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا, اس وقت مختار کہاں تھے اور اس وقت علی کے چاہنے والے کہاں تھے؟ تو کہا کہ بھئی یہ سب کوفے کے تھے اور یہ کوفی لا یوفی, یہ کوفیوں نے بلایا اور یہ شیعوں نے بلایا اور شیعوں ہی نے مار ڈالا. بات کی جائے یا نہیں, آپ کی اجازت ہے؟ اور جتنے لوگ سن رہے ہیں مجھے سب کی اجازت. کہا بھئی یہ کوفیوں نے بلایا اور کوفی لا یوفی, کوفی کبھی اپنے باتیں کو برا نہیں کرتا, شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے ہی مل کے گھیر کے حسین کو مار دیا اور آج یہی گریہ کر رہے ہیں اور یہی ماتم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہوتی ہے نا. کیا لفظ ہے؟ شیعوں نے گھیرا, شیعوں نے مارا. تو پہلا لفظ یہ آتا ہے مختار کہاں تھے اور جو علی کے چاہنے والے تھے وہ سب کہاں, اس وقت کہاں تھے کہ جب حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا. اور بلانے والے کون تھے؟ بلانے والے کون تھے؟ میں کہا سب کے سب کوفی تھے جنہوں نے بلایا, خط بھیج بھیج کر بلایا.
ٹھیک ہے، اور پھر بلا کے ان کو وہی گھیر کے مار دیا۔ کون تھے وہ؟ کہا بھائی شیعہ تھے، اور یہ آج تک جو شیعہ ماتم کر رہے ہیں یا وہی ہے جنہوں نے حسین کو مارا اور آج ماتم کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں شیعہ کون ہے؟ شیعہ کہتے ہیں علی کے چاہنے والے کو۔ شیعہ کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والا یہ شیعہ۔ اچھا آج جو شیعہ ہے نا، اتنے ذہین لوگ بیٹھے، میرا اشارہ سمجھے کہ آج جو شیعہ ہے، اب تک جو شیعہ ہے 1400 برس سے اب تک جو شیعہ آ رہے ہیں، اس میں دو قسم کے ہیں، ایک سید اور ایک غیر سید ہے نا، سادات ہیں اور غیر سادات۔ تو غیر سادات سے معذرت کے ساتھ، لیکن چونکہ جواب دینا ہے تو اس کو برداشت کریں گے، اور دراصل سے قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور اب دیکھیں میں جواب دینے لگا ہوں، سید ہے اور غیر سید ہیں، سب کے سب شیعہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والے سب کے سب ہیں نا شیعہ۔ تو اب سادات کون ہیں؟ سادات ہیں آل رسول، 12 اماموں کی اولاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بالکل آپ ہٹا دیجئے، کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ حسین کی اولاد نے حسین کو قتل کیا۔ بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ یہ تو بالکل ہٹ گیا نا، سادات تو ہٹ گئے، قتل حسین سے سادات تو بری ہو گئے، سید تو بری ہو گئے، اس لیے کہ حسین ابن علی کی اولاد کون؟ زین العابدین، زین العابدین کی اولاد کون؟ محمد باقر۔ یہ دو بیٹے، ایک بیٹا ایک پوتا کربلا میں موجود ہے، اور انہی سے نسل سادات آگے بڑھ گئے۔ اور اس وقت امام زین العابدین کا بیٹا ایک محمد باقر، وہ 5 برس۔ تو اب یہ سادات جو ہیں یہ تو قتل حسین سے بری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جو غیر سید ہے وہ اولاد امام میں سے نہیں ہے، وہ آج تک سب کے سب شیعہ آ رہے ہیں۔ تو ایک ہی بات رہ گئی، یہ جو شیعہ غیر سید ہے یہ کبھی سنی تھے اور اس کے بعد شیعہ ہو گئے۔ تو سادات کو تو ہٹا دیجئے، اب آج جو غیر سادات اس وقت شیعوں میں ہیں تو اب ان سے پوچھئے کیا ان کے آب و جد قتل حسین میں شامل تھے؟ تو جس وقت ان کے ابو جد قتل حسین میں شامل تھے وہ شیعہ نہیں تھے، سنی تھے۔ سیدھی سی بات بہت اعتراضات ہوتے ہیں، تو اب اس اعتراض کو ذرا رد ہونا چاہیے، ذرا ایک طرف ہٹنا چاہیے۔ میں نے کہا نا میں بڑا معذرت خواہ ہوں، لیکن چونکہ بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ 1400 برس ہو گئے، کان پک گئے یہ سب سنتے سنتے۔ اچھا اب دوسرا رخ، پہلا رخ تو میں نے ایک تجزیتاً، جیسے کہ علامہ اعجاز صاحب نے کہا تجزیتاً پیش کر دیا۔ اب دوسرا رخ وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں جو حقیقی رخ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ یہ کوفہ بسایا کس نے۔ آپ سے بتا چاہوں، آپ محقق ہیں ہمایوں صاحب، اور محققین میری طرف متوجہ رہے، اور آپ چونکہ بہت جلدی سمجھیں گے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ کوفہ بسایا کس نے؟ توجہ ہے کہ آپ سنیں گے، تاریخ کوفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کوفہ چھاونی بنا اور پورا شہر بنا دوسرے دور خلافت میں۔ دوسرے دور خلافت میں کوفہ آباد ہوا، چھاونی بنا، کینٹونمنٹ ایریا بنا، فوجی علاقہ بنا، ٹھیک ہے۔ بڑی مسجد کی تعمیر کی گئی اور اس کے چاروں طرف محلے بنائے گئے اور بہترین محلے بنائے گئے، 40-40 فٹ چوڑی، 20-20 فٹ چوڑی، 40-40 فٹ نہیں، 40-40 ہاتھ، ایک ہاتھ میں 3 فٹ ہوتے، اتنی چوڑی سڑکیں بنائی گئی، بہترین علاقے بنائے گئے، ترتیب دے دیے گئے، اور پھر ان قبائل کو ان کے مدارج کے حساب سے کوفے میں بسایا گیا۔ بسانے والے خلیفہ دوم، دوسری دور خلافت میں کوفہ بنا بھی اور بسا بھی، اور ان کی اجازت سے لوگ اور قبائل وہاں لا کے بسائے گئے۔ تو کوفے میں علی کا کوئی بسایا ہوا نہیں رہ رہا تھا۔ کوفے میں علی کا کوئی بسایا ہوا نہیں رہ رہا تھا۔ اچھا آج ایک تھیوری چل رہی ہے بھائی صاحب جبلا، تھیوری یہ چل رہی ہے کہ ابھی جو کورونا وائرس چل رہا ہے تو اتنا دنیا کو دہلا دینا ہے، اتنا دہلا ہے، اتنا ڈرانا ہے
کہ اتنی شدت نہیں ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اتنا ڈر جائے. ابھی اس کو اور پرولونگ کر رہے ہیں. پرولونگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں امت سے کہوں گا کہ جلدی سے ڈر جاؤ تاکہ یہ جلدی ختم ہو جائے. پرولونگ اس لیے کر رہے ہیں کہ سب ڈر نہیں رہے, اور وہ ڈرانا اس لیے چاہتے ہیں کہ آخر کو اتنا ڈر جاؤ کہ ایک دن کہو کہ ہاں بھائی ویکسین لاؤ جلدی ویکسین لاؤ. اور کوئی ایسا نہ رہے جو یہ کہے کہ ہمیں ویکسین نہیں لگوانا. سب راضی ہو جائیں گے, لاؤ بھائی ویکسین لگاؤ. حد ہے کہ جو ہمارے قبائلی علاقوں کے پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں جو آج پولیو ویکسین نہیں لگوا رہے, وہ خود کہیں گے لاؤ کورونا لاؤ, ویکسین لاؤ. وہ خود کہیں گے. یعنی یہاں تک پہاڑی علاقوں تک کے لوگوں کو دہلا دینا. اور کس لیے؟ جب سب راضی ہو جائیں گے کہ لاؤ ویکسین لاؤ, تو اب وہ ویکسین لگائیں گے. اور ویکسین کے ذریعے ایک مائکرو چپ آپ کے اندر داخل کر دیں گے, وہی آپ کی آئیڈینٹی بن جائے گی. اسی میں آپ کا کل ڈیٹا ہوگا, کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, کہاں کھا رہے ہیں, اس وقت کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ پورا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کوفے میں حجاج بن یوسف کے دور میں 5000 کے قریب لوگ پہلے سے جو آباد تھے, تو کوفے سے انہیں اور آگے بڑھایا گیا تاکہ بصرہ بھی آباد ہو جائے اور دیگر علاقے بھی آباد ہو جائے. اور جب انہیں کوفے سے باہر نکالا گیا تو ان کے جسم پر جہاں پر بھی کھال تھی اس پہ نشان بنایا نہیں گیا, کندہ کر دیا گیا تاکہ نشانی ہو جائے کہ یہ کوفے سے نکل چکے ہیں, یہ واپس نہ آنے پائیں. تو اس وقت بھی چپ داخل کی گئی, آج بھی چپ داخل کی جا رہی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. دیکھیں شیطان تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے نا, اور شیطانی بھی ایک ہی رہے گی, شیطانی آئیڈیال بھی ایک ہی رہیں گے. تو جو شیطان کا نمائندہ ہوگا وہ ایک ہی بات سوچے گا. کل حجاج بن یوسف سوچ رہا تھا, آج بل گیٹ سوچ رہا ہے. تو اب کوفے کے حدود اربع پر, جغرافیہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کس نے بسایا, کس نے بنایا, کس نے بسایا, اور کس کے بسائے ہوئے لوگ بس رہے تھے. پھر جب وہ دیکھیے پالیسیز تو ہر دور میں نکل رہی تھی, ہر دور میں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ میری باتیں؟ پالیسیز ہر دور میں نکل رہی تھی. کچھ پالیسیز جو آپ کی آج آپ دیکھتے ہیں نا, معاشی پالیسی, ہر حکومت کی ایک معاشی پالیسی ہوتی ہے, معیشت کی پالیسی. تو اس دور میں معیشت کی پالیسی تھی, تو تیسرے دور خلافت میں ایک معاشی پالیسی نکالی گئی تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو اس وقت تو پابندی لگا دی گئی تھی کہ کوفے سے جو بچ گیا ہے وہ کوفے کے باہر نہیں جائے گا, اور یہیں پر معاشرت, یہیں پر معیشت, یہیں پر کاروبار کرے گا. اور مدینے کے جو رہنے والے ہیں وہ مدینے میں رہیں گے, وہ کہیں اور نہیں جائیں گے, اس لیے کہ مدینہ النبوی کو آباد کرنا. دوسرے دور خلافت تک کی بات بتا رہا ہوں. تیسرے دور خلافت میں معاشی پالیسی بنائی گئی کہ نہیں بھائی ذرا سے اس کو اور آگے بڑھانا ہے. مدینے کے لوگ بھی کوفے اور بصرے میں اپنی جائیدادیں خرید سکتے ہیں. اور اب دیکھیے اس میں کون سی چیز کار فرما دی, کیوں ہوا یہ؟ کہا کہ بھائی اس کی میں پالیسی یہ دے رہا ہوں کہ اگر وہ کوفے میں کوئی جائیداد بنانے چاہتے ہیں مدینہ کا رہنے والا, تو اسے مدینے کی جائیداد سے وڈرا ہونا ہوگا, یہاں چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی گھر رہے اور وہاں پر بھی رہے. اس کو ہر بات کھولنے کی تو نہیں کہا بھائی. تو بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے مدینے میں اپنی پراپرٹیز کو وڈرا کیا اور اس کے بدلے میں کوفہ لے لیا. تو ایک بڑا کردار ہے تاریخ اسلامی کا جناب طلحہ, بہت بڑا نام ہے اصحاب رسول جناب طلحہ. تو جناب طلحہ نے بصرے کی میلوں کی زمین خریدی جو اس وقت غیر آباد تھی, میلوں کی زمین. اور اب جتنی زمین وہاں خریدی گئی ہے اتنی زمین مدینے چھوڑ لی. تو اتنی زمینیں مدینے میں ان کے پاس آئیں کہاں سے؟ بصرہ آباد کر لیا. بصرہ بہت بڑی زمین ہے. اس کے بعد اس بصرے کو جو ہے انہوں نے آباد کیا, اس کو زرخیز بنایا, وہاں نہریں نکلوائیں, اور ایک نہر نکلوائی جسے نہر مروان کا نام دے دیا. وہاں پر بہت بڑا علاقہ بنا دیا, بڑا زرخیز علاقہ بنا دیا. اور پھر وہاں آبادیاں بھی ہو گئی, میلوں آبادی, اور سب ان کا پرائیویٹ علاقہ کے جہاں لوگ رہ رہے تھے. جب وہ جنگ ہوئی ہے کہ جو اونٹ والی جنگ کہلاتی ہے, تو طے ہو رہا تھا کہ بھئی کہاں لڑی جائے. تو جناب طلحہ نے کہا بصرے میں میری بڑی پراپرٹی ہے, وہیں لڑی جائے. تو اب
کوفے کے آؤٹسکرٹس کو بھی دیکھنا ہے، کوفے کے جغرافیہ کو بھی دیکھنا ہے، کوفے کے باشندوں کو بھی دیکھنا ہے، کس نے لا کے بسایا، کس نے لا کے بسایا۔ دیکھنے والی بات تو یہی ہے نا، کس نے لا کے بسایا اور کون لا کے بسائے گئے۔ تو جو لا کے بسائے گا تو جو بس رہا ہے وہ اسی کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ بھائیوں اتنی مشکل بات نہیں ہے، جو بس رہا ہے وہ بسانے والے کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ خط لکھ کے بلانے والے کون تھے۔ کچھ تھے، یقیناً کچھ تھے۔ دیکھیے سلیمان ابن سرد خدائی، سلیمان ابن سرد خدائی اصحاب رسول میں سے، یعنی اسلام لانے سے پہلے ان کا نام یسار تھا، یسار۔ رسول اللہ نے ان کا نام سلیمان رکھا، بڑے چاہنے والے، رسالت باپ کے بڑے چاہنے والے تھے۔ سلیمان ابن سرد خدائی بھی تھے خط لکھ کے بلانے والوں کہ مولا آئیے، ظاہر سی بات ہے جو چاہنے والا ہے وہ یہی چاہے گا کہ اللہ کا نمائندہ آ جائے۔ کہ آپ اس وقت نہیں چاہیں گے کہ صاحب غیبت کا ظہور ہو جائے اور پاکستان کی حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے؟ خدا کے لیے غور فرمائیں، اس وقت جہاں محبان غیبت بیٹھے کیا یہ نہیں چاہتے کہ صاحب غیبت کا ظہور ہو جائے؟ آپ ہر سال خط لکھ کے انہیں بلاتے نہیں ہیں 14 شعبان کو جو ڈالتے ہیں علیزہ؟ اتنی مشکل بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی تو خط لکھ کے بلا رہے ہیں نا اس دور کے علی کو۔ یہ عریضہ کیا ہے؟ یہ عریضہ یہی ہے تو نا کہ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ تو آپ کس لیے بلا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ اس لیے بلا رہے ہیں کہ اللہ کے ان کو یہاں پہ قتل کر دیں گے؟ نہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ حکومت نمائندہ الہی کی ہو جائے، حکومت نمائندہ الہی کی ہو۔ اس وقت بھی جو چند علی کے چاہنے والے کوفے میں آباد تھے وہ بھی اس وقت جب علی کوفے میں آ گئے تھے، جب چوتھا دور خلافت تھا کہ جب علی کوفے میں آیا اور علی کوفے کو دار الخلافہ بنایا، اس وقت علی کے چاہنے والے خود کوفہ موو ہو گئے۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو کوفے کے پرانے واسی تھے وہ ویسے ہی رہ رہے، اسی طریقے سے رہ رہے، اور علی کے چاہنے والے بھی۔ تو ہر علی کا چاہنے والا آج تک یہ چاہتا ہے، کہیں کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس لیے بلائیں کہ نعوذ باللہ بلا کے قتل کر دیں۔ تو جو 2-4 خطوط گئے تھے، چلیے میں سینکڑوں کی تعداد مان لیتا ہوں، لکھا یہ ہے کہ کم از کم 12,000 خطوط گئے، زیادہ سے زیادہ 20,000 خطوط گئے۔ ان میں سے چند خطوط تھے کہ جو علی کے چاہنے والوں نے، چونکہ علی کے چاہنے والوں نے لکھے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا، غیروں نے بھی ان خطوط میں اپنے خطوط شامل کیے تاکہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ فرزند رسول وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے یہاں آ جائے۔ اور سارا کام یزید کی حکومت کے لیے ہو رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ نہ ہوتا اگر حسین ابن علی نعوذ باللہ اسی وقت بیعت کر دیتے، لیکن حسین نے بیعت نہیں کی۔ تو اب ہونا یہ تھا کہ ہر آدمی، ہر دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ دست خدا دست شیطان پر بیعت کر لے، اور شیطان اپنا کام کر رہا۔ تو ان خطوط میں انہوں نے بھی خطوط لکھ دی اور 12,000 کے قریب خطوط چلے گئے۔ جو چاہنے والوں نے خط لکھے تھے وہ محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر لکھے تھے اور اپنی جان فدا کر دینے کے جذبے سے مغلوب ہو کر لکھے تھے۔ حکومت اتنی پرائیویٹ سیکیورٹی چل رہی تھی، اتنی CIA چل رہی تھی کہ معلوم تھا کس نے خط لکھا ہے اور کون چاہنے والا۔ اور پھر اس کے بعد وہ پورا منظرنامہ کہ جب حسین وہاں سے چلے ایک ایک پل کی رپورٹ آ رہی تھی، حسین کہاں پہنچے، اب کہاں پہنچے، اب کہاں پہنچے، اب کہاں پہنچے، یہاں تک کہ جب حسین ابن علی نے کوفے آنے کا قصد کیا تو حر کے رسالے کو بھیجا گیا تاکہ رخ مڑوا دیا جائے۔ تو یہ رخ مڑوانے والے کون تھے؟ کیا شام والا یا کوفے والا؟ کوفے میں شام والے کا نمائندہ بیٹھا ہوا، عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دیا کہ بھائی تم جاؤ اور یہ تمام معاملہ سنبھالو۔ تو اتنی سادی سی بات ہے، بڑے بعض اوقات لوگ بڑے بھولے بن جاتے ہیں، بڑے بھولے بن جاتے ہیں۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے، اس فوج میں مطلب 100 سپاہی ہیں، مثال کے طور پر 100 سپاہی ہیں، 100 کے 100 سپاہی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔ مثلا ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اس لشکر کا جو سردار ہے وہ اکیلا ایک، وہ کافر ہے، تو یہ 100 اس کافر کی بات مان لیں گے؟ وہ کہے گا بدھ کی پوجا کرو، مان لیں گے؟ بات میری سنیں نا میرے بھائی، 100 آدمی مسلمان ہیں اور لشکر کا جو سردار ہے وہ کافر ہے، اور کافر ان 100 سے کہ میں تمہارا سردار ہوں اور اب بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مان لیں گے بھائی، ہو گئے تم سردار لشکر۔ بات یہ ہے کہ ان 100
کا بھی اسی عقیدے پر ہونا لازمی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اکیلا آ کے بیٹھ گیا تو وہ سارا لشکر کوئی الگ نہیں تھا اور عبید الگ نہیں تھا، سارا کوفہ الگ نہیں اور عبید اللہ ابن زیاد الگ نہیں تھا، پورا لشکر پورا کوفہ اسی عقیدے پر تھا جس عقیدے پر ابن زیاد تھا، جس عقیدے پر ابن زیاد تھا اس کا لشکر بھی اسی عقیدے پر، تبھی تو بھیجا کہ جاؤ حسین کا رخ مڑوا دو، حسین کا رخ مڑوا دو، اور وہیں سے حسین کا رخ موڑ دیا گیا۔ اور ادھر سیاہی یہ چل رہی تھی کہ جتنے حسین کے چاہنے والے تھے ان سب کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے گا، چونکہ وہ مختصر تھے، اقلیت میں تھے، اس لیے مغلوب ہو گئے۔ آپ سمجھو کہ کوفے میں اکثریت حسین کے مخالفوں کی تھی، اکثریت شیعوں کی نہیں تھی، اگر شیعوں کی اکثریت ہوتی تو کب کے حسین کوفے میں آ چکے ہوتے۔ خدا کے لیے غور کریں نا، ان تحقیقی مراحل پر بھی تو غور کریں، اگر اکثریت کوفے میں شیعوں کی ہوتی تو حسین کوفے میں حسین کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، کوئی نہیں روک سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جتنے چاہنے والے تھے، جتنے شیعان علی تھے، چن چن کر سب کے ایک تو کرفیو لگا دیا گیا پورے کوفے میں، اور کہا گیا کہ جو اس لشکر میں نہیں جائے گا حسین کے مقابلے میں اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، اس کی اولاد کو قید کر دیا جائے گا، اس کی بیویوں کو حرم میں داخل کر دیا جائے گا، گھر کو جلا دیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ تو ڈر کے گئے اور بہت سے لوگ صرف اس انعام کی لالچ میں کہ چلو ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی بھی خلیفہ بن جائے ہمیں تو انعام ملے گا، اور جو نہیں مانے انہیں کوفے کے بڑے قید خانے میں قید کیا گیا، اور محتاط اندازے کے مطابق 1,00,000 شیعان علی کوفے کے قید خانے میں قید تھے، جس میں بیسم تمار بھی تھے، جس میں مختار بھی تھے، جس میں سلیمان ابن سرد خزائی بھی تھے، اور ان کے تمام چاہنے والے جو بعد میں باہر آئے اور جنہوں نے لشکر ترتیب دیا ہے، اور بعد میں مختار سے پہلے جنہوں نے قیام کیا ہے سلیمان ابن سرد خزائی نے۔ تو یہ سارا منظرنامہ دیکھنا ہے۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملا نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے مان لیا، تحقیق کرو، تحقیق کرو، تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچو، نتیجہ سن کے نتیجے پر نہ پہنچو، تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچو۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ مختار غلط تھا تو ذرا سوچو کہ ایک طبقہ کہہ رہا ہے غلط تھا اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے صحیح تھا، تو بات تو دونوں کی سنی جائے گی۔ کہیں سے کسی ملا نے کہہ دیا کہ بھائی مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس لیے مختار ہو گیا کافر، کہہ دیا نا کسی ملا نے، کسی تحقیقی آدمی نے، کسی نا تحقیق شجرے والے نے کہہ دیا۔ کہ وہ تحقیق ہی کہتی ہے کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے مختار کافر ہو گیا، یہ بالکل لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اور آج تک جو مختار پر حرف تنقید بلند کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اچھا، تو کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ الزام مختار پہ لگا کیوں؟ کیا ہوگی ابن زیاد کی CIA جو مختار کی CIA تھی؟ دیکھو میرے ساتھ ہو، مختار کے جانے والوں سے گفتگو ہو رہی، کیا ہوگی ابن زیاد کی انٹیلیجنس جو مختار کی انٹیلیجنس؟ ایسی انٹیلیجنس کائنات میں کسی نے دیکھی نہیں ہے، کسی نے نہیں دیکھی۔ ایسی رپورٹ آتی تھی مختار کے پاس کہ ایکزیکٹ رپورٹ ہوتی تھی کہ کس گھر کے کس کمرے کے کس گوشے میں کون قاتل حسین چھپا ہوا ہے، ایسی ایکزیکٹ رپورٹ آتی تھی، ایسی کنفرم رپورٹ آتی تھی، کس گھر، کون سی گلی، گلی کا کون سا مکان، مکان کا کون سا کمرہ، کون سے کمرے کا کون سا گوشہ، اس گوشے میں کس چیز کے نیچے چھپا ہے، ایسی کنفرم رپورٹ، ایسا رپورٹر تو کسی کے پاس تھا ہی، ایسی انٹیلیجنس تو کسی کے پاس ہی نہیں تھی جو مختار کے پاس تھی۔ ایسی خبر آتی تھی، لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ایگزیکٹ اسی جگہ جا کے حملہ کیا جاتا تھا جہاں قاتل چھپے ہوئے، جہاں قاتل چھپے ہوئے، حیران ہو جاتے تھے کہ بھائی ہوا کیا، ہم تو ایسے چھپے تھے، ہم نے تو ایسا انتظام کیا تھا کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوتی، اور جا کے وہی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، وہیں سے نکالا گیا۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے، حیران ہوتے تھے، حیران۔ آخر جب اتنا لوگ تنگ آ گئے کہ جب دیکھو جہاں ہم چھپتے وہاں جا کے نکال لیتا ہے، جہاں ہم چھپتے جہاں وہاں جا کے نکال لیتا ہے، کہیں چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے، چاہے ہم کسی کھلیان میں، کسی کھیت میں، کسی باغ میں، کسی ویرانے میں، کسی تہخانے میں، کہیں پر بھی چھپ جائے، کسی اجابت خانے میں، جہاں چھپ جائیں یہ نکال کے لیا تھا۔ اور یہ بھی نہیں کہ پوچھا جائے، ریکی کی جائے، نمائندہ جاتا ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے اور وہیں سے نکال کے لیا، کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا۔ لوگ پریشان ہو گئے یہ ہوتا کیا، اور آخرکار کسی نے پوچھ ہی نہیں،
کہ امیر یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایکزیکٹ وہیں پر آپ کا چھاپا پڑتا ہے جہاں قاتل چھپا ہوا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ مختار بار بار کہتے تھے مجھے جبریل نے بتایا، بار بار مختار کہتے تھے مجھے جبریل نے بتایا، مجھے جبریل نے بتایا۔ اب یہ بے وقوف تاریخ لکھنے والا اس نے کہا یہ مختار تو نبوت کا دعویٰ کر رہا، کہتا جبریل نے بتایا۔ کہا بھائی یہ کہتا تھا کہ جبریل اس کے بعد وہی لے کر آتے ہیں، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو یہ کافر ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں گھر کی خبر گھر والوں سے پوچھو، گھر کی خبر گھر والوں سے پوچھو۔ اب کیسے پتہ چلے؟ اب ہم سے پوچھو کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ قضیہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے۔ یہ بار بار مختار کیوں کہہ رہے ہیں جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا؟ تو اب ہم سے پوچھو کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ بات نہ کھلتی، بہت عرصے بعد کھلی، مختار کے جانے کے بہت عرصے بعد، اور اس وقت تو کھلنی بھی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ خبر مختار نے چھپائی تھی۔ جو بات گھر والا چھپا لے وہ باہر والا کبھی جان ہی نہیں سکتا۔ اب بہت عرصے بعد مختار کے جانے کے کئی برس بعد جب باتیں نکلتی تھی، کہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے کس سے سنا رہا ہے کہ ہم بھی محل میں موجود تھے، ہم بھی مختار کے ساتھ تھے اور ہم ایسے ایسے، تو کہیں باتیں ہو رہی تھی تو کسی نے پوچھا کسی مختار کے لشکری سے یار یہ کیا بات تھی؟ کہتے تھے کہ جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا۔ تو اس نے کہا قریب آؤ، قریب آیا، کہا سنو مختار کا ایک خاص انٹیلیجنس آفیسر تھا جس کا نام جبریل تھا، خاص انٹیلیجنس آفیسر جس کا نام جبرائیل تھا، اور مختار یہی کہتے تھے جبرائیل نے بتایا۔ تو گویا مختار نے توریہ سے کام لیا۔ آپ دیکھ لیجئے گا توریہ آپ سے اور بہتر جانے گا، ایک ہوتا ہے تقیہ، ایک ہوتا ہے توریہ۔ کوئی کسی کو قتل کر کے بھاگا، علی صاحب نے کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ یہاں سے اس فلاں شخص کو جاتے ہوئے دیکھا، علی بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہا جب سے بیٹھا ہوں تب سے نہیں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں توریہ۔ تو مختار نے توریہ سے کام کیا، کہا بھائی جبرائیل نے بتایا، جبرائیل نے بتایا۔ اب بے وقوف محقق وہ سمجھا مختار نے دعویٰ کر دیا۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ چلے؟ بھائی ہم اسی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھو، ہم گھر کی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جاتا تو قاتل کب کے بچ کے نکل جاتے۔ مختار نے جو بات چھپائی تھی، مختار نے جو بات چھپائی ہے کیسے کسی کو معلوم ہو جاتا؟ تو مختار نے چھپایا تھا۔ مختار نے کہا جبرائیل جبرائیل جبرائیل، پتہ چلا جبرائیل انٹیلیجنس آفیسر کا نام تھا، مختار کے انٹیلیجنس آفیسر تھا، اور بے وقوف مورر نے لکھ دیا کہ مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سمجھے؟ تو بہت سے تاریخی گوشے ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت، جن کو چھاننے کی اور دیکھنے کی کہ اگر مختار کے خلاف کسی نے بات لکھی تو لکھنے والا کون ہے اور کس کی ایما پر لکھوا رہا ہے، کس مقصد کے تحت لکھوا رہا ہے۔ مختار اب دیکھنا یہ ہے کہ مختار کے مخالف کیوں ہو گئے، مختار کے مخالف کیوں ہو گئے۔ مختار میدان میں آئے، 3 سوال وہاں بھی قائم ہو گئے، تم کون ہو، مقصد کیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ نہیں سے دباؤ شروع ہوئی ہے، کون ہو؟ کہا مختار۔ کون مختار؟ ابو عبیدہ ثقفی کا بیٹا۔ کون ابو عبیدہ ثقفی؟ علی کا چاہنے والا۔ اور کیا تعارف ہے؟ کہا میرے چچا سعد بن ابو عبیدہ کو علی نے مدائن کا گورنر بنایا۔ اللہ اکبر، کہا بیٹے پتہ چل گیا نا مختار کون ہے؟ کون مختار؟ کہا وہ کہ جسے بچپن میں علی نے زانوں پہ بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اور دارو بتاؤ؟ مختار نے کہا اور دارو بتاؤ؟ کہاں بتاؤ؟ علی نے کہا تھا یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک 3,86,000 کون ہو؟ بتا دیا مختار، بتا دیا مختار۔ مقصد کیا ہے؟ پہلا سوال تو ہو گیا، مقصد کیا ہے؟ مقصد انتقام خون حسین۔ سلامت رہے جیسے آپ سن رہے، مقصد کیا ہے؟ انتقام خون حسین، کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی تخت و تاج نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تخت و تاج نہیں، کوئی حکومت نہیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ خط دکھایا، محمد حنفیہ کا خط موجود ہے، اہل بیت کے گھر والے کی اجازت موجود ہے،
اور اجازت اس شرط کے ساتھ کہ میرے چھٹے امام نے بھی کہا تھا اور میرے چوتھے امام نے بھی کہا تھا. چھٹے امام نے اس وقت جب زید شہید نکلے اور چوتھے امام نے اس وقت جب مختار نکلے. کسی نے پوچھا مختار نکلے تو مختار کا جانا بالکل صحیح ہے, آپ بتائیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مولا نے بھی سریحاً بات نہیں کی, مختار ایک جنرل بات کر, مولا نے ایک عمومی اصول دے دیا. اگر نام لے دیتے تو وہ اصول اس وقت تک کا رہتا. اگر مولا نام لے دیتے کہ ہاں مختار کو اجازت ہے تو صرف مختار ہی کو اجازت ہوتی. امام نے کہا کہ جب بھی جو بھی ہمارے حقوق کے لیے نکلے تم پر واجب ہے کہ مدد کرو. ہمارے حقوق کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے حقوق کے لیے, یہ نہ ہو کہ بنو عباس کی طرح نام تو ہمارا لے کام کسی اور کا ہو رہا ہے, کام کسی اور کا. شرط یہ ہے. تو اب اصول دے دیا کہ بھائی دیکھنا کہ کون ہمارے مقصد کے لیے نکل رہا ہے. تو 3 سوال وہاں پر کامل ہو گئے. مختار نے کہا میں یہ, مقصد میرا یہ, اور بھیجنے والا یہ. تو اب جو مقصد مختار ہے اس پر آپ غور کریں. اور مختار کی جتنی حیات ہے بعد شہادت حسین, جتنی حیات ہے جناب مختار کی 67 ہجری تک, یہ جو 7 برس کی حیات ہے اس میں کتنے دن تخت حکومت پر بیٹھے آپ گن کے بتا دیجئے, اور کتنے قصر مختار نے بنائے آپ گن کے بتا دیجئے. حکومت بنانے سے پہلے مختار بہت زیادہ مستحکم آدمی تھے معاشی طور پر, معیشت کے طور پر. کھیت کھلیان اپنے تھے, ان کے تجارت بھی تھی اپنی, بڑے بڑے محلات تھے مختار کے. مختار کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حکومت دے لے. مختار کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ پیشن گوئی پوری ہو جائے. میرے مولا علی کا کہا ہوا پورا ہو جائے. یہ بالکل وہی معاملہ تھا کہ مذاہب نہیں ہے, بھلائی پڑھو, یہ بالکل وہی معاملہ تھا کہ میثم تمار نے کہا کہ میری زبان کٹے گی. میرے مولا نے کہا, میرے مولا علی نے کہا تھا کہ میری زبان بھی کچھ کاٹے گا. تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ کاٹ دینا, زبان نہ کاٹنا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ثابت کروں کہ علی جھوٹ بولتے ہیں. میثم دار پہ لٹک گئے, ہاتھ پیر کٹ گئے, تار پہ لٹکے ہوئے, تار پہ لٹکے علی 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 فضائل علی فضائل علی فضائل علی, اتنے فضائل علی کہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. آخر سپاہی نے جا کے کہا کہ اس نے تو یہ تو انقلاب لے آئے گا, اس نے تو ادھم اٹھا دیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے سامنے جمع ہو گئے. کہا جاؤ زبان کاٹ دو. زبان باہر نکلو میثم. تو جیسے میثم میں زبان باہر نکالی, منہ میں لعاب جمع کیا, اور لعاب جمع کرنے کے بعد اس کے منہ پہ تھوکا, سپاہی کے منہ پہ تھوکا, اور کہا یہ تیرے منہ پہ نہیں تھوک رہا, یہ لعاب جا کے اپنے حاکم کے منہ پہ مل دینا اور کہہ دینا میرا مولا علی سچا تھا, میرا مولا علی سچا تھا. سمجھ رہے نا, مختار کا ایک مقصد کہ جو علی نے کہا ہے وہ پورا ہو جائے. اور اس وقت شہادت ہوئی ہے جب 3,83,000 مر گیا. 3,83,000 کا جب تک 3,83,000 قاتلان حسین کو قتل نہیں کر دے گا یہ جائے گا. تو اب مختار کو اس بات پر تو یقین تھا کہ جب تک 3,83,000 نہیں ہو سکتے کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. یقین ہو تو ایسا ہو. 2 مرتبہ بعد تاریخ میں لکھا ہے 3 مرتبہ قید ہوئے, 3 مرتبہ قید ہوئے. اور ایک مرتبہ تو یہ کیفیت آ گئی, کہا کہ بس جلدی سے لے کے آؤ, جلاد تیار ہے, جلاد تیار ہے, تلوار پر دھار رکھ دی گئی ہے, کل لے کے آؤ اور بس ابھی مختار کا گلا کاٹ دینا. جیسے ہی مختار آ جائے, جیسے ہی مختار دربار میں آئے گلا کٹ جائے گا. طے ہو چکا تھا. اور ادھر شیطان مکر کر رہا ہوتا ہے, شیطان سازش بنا رہا ہوتا ہے, اور ادھر اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے. مختار نے, وہ ایک دربان تھا مختار کا جاننے والا جو قید خانے کا دربان تھا,
وہ مختار کا ذرا چاہنے والا تھا. کہا بھائی مجھے کسی طرح کاغذ اور قلم لا دے. اب یہاں یہ معاملہ چل رہا. کہا مجھے کسی طرح کاغذ اور قلم لا دے. کیسے کاغذ اور قلم آئے گا؟ اتنا سخت پہرا ہے, کاغذ اور قلم تو قید خانے میں آ ہی نہیں سکتا. تو کہا کہ میں تجھے بتاؤں طریقہ. کہاں بتائیے. کہا دیکھو اتنی پتلی چپاتیاں بنوانا, ان چپاتیوں کے درمیان کاغذ, جب روٹی بیلنا اس کے درمیان کاغذ, اور ویسے ہی روٹی. اور کہا قلم کیسے آئے گا؟ کہا یہ جو کھیرے ہوتے ہیں نا, خیار جنہیں کہتے ہیں, کہا ان کو ایسے کاٹا جائے بیچ میں سے اور ان کا کھول بنا لیا جائے, اور اس میں بیچ میں لکڑی کا قلم رکھ دیا جائے, اور پھر اس کو دوبارہ سے ایسے بند کیا جائے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کٹا ہے. تو کہا کہ بھائی پھر یہ پہنچے گا کیسے؟ یہ بھی یہ تمہارا کھانا تو جو قیدیوں کو کھانا دیا جا رہا تھا وہ انتہائی غلیظ کھانا, ایسا کہ جس میں سے بدبو اٹھ رہی. تو کہا بھائی تمہارا کھانا تو وہاں سے آتا ہے, اب یہ باہر سے کھانا ہے کیسے آئے؟ کہا کہ بھائی اب اس کی بھی مختار ہے نا, قیس ذہین ہے, کہ ایسا کوئی ذہین ہو نہیں سکتا. کہا بھائی دیکھو وہ جانا اور یہ کہنا کہ وہ فلاں شخص, اس کا نام لیا کہ وہ لے کے آئے, اور جب دربان اس کو روکے کہنا کہ بھائی وہ میں نے ایک منت مانی تھی, اور منت یہ تھی کہ جب میری منت پوری ہو جائے گی تو میں قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا. اور پہلے حاکم سے اجازت لے کے اور پھر آ جانا. پورا معاملہ ویسے طے ہوا. مختار تک کاغذ اور قلم پہنچا. ایک پوری تفصیل ہے کیسے پہنچا, کہاں سے چلا, کیسے پہنچا, پورے اشرے میں پہنچ چکا ہوں, بڑی دلچسپ تحقیق ہے. مختار تک کاغذ قلم پہنچا. مختار نے بڑی رازداری کے ساتھ روٹی کو کھولا, کاغذ نکالا, خیار کو کھولا, اس میں سے قلم نکالا, اور اس کے بعد اس میں خط لکھا. خط لکھنے کے بعد اسی طریقے سے رکھا گیا, اور پھر اسی طریقے سے رازداری سے باہر بھیجا گیا. یہ خط لکھا گیا تھا مختار نے اپنے بہنوئی کو. وہ خلیفہ دوم کے بیٹے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ قدرت کبھی کبھی رشتہ داریاں اس لیے بھی کرواتی ہے. ایک بہنوئی عمر ابن سعد اور ایک بہنوئی عبداللہ ابن عمر. ماں خط پہنچا کہ بہن سے کہا گیا میں بڑی مصیبت میں ہوں, اور جلد از جلد میری رہائی کا پروانہ بھیجا جائے. اور بھائی کے لیے بہنی کام آئی. بہن سر ہو گئی اپنے میاں, کہا کہ میرے بھائی کو آزادی دلوائیے, آزادی دلوائیے. جلدی سے خط لکھیے, جلدی سے خط لکھیے. پیچھے پڑ گئی, اور آخر ابن عمر کو خط لکھنا پڑا. اور یہ خط یہاں سے پہنچا. کہاں سے چلا؟ مدینے سے. مدینے سے کوفے. اور خط ابھی بالکل دارالعمارہ کے قریب ہے, پہنچنے والا. ادھر سے اس نے کہا لے کے آؤ مختار کو, اور بس جیسے ہی دربار میں آئے قتل کر دینا. ادھر سے مختار دربار میں آئے, ادھر سے خط دربار میں آیا. ادھر سے مختار دربار میں آیا, ادھر سے خط دربار میں آیا. خط دربار میں آیا. ابھی جیسے ہی مختار آئے تھے دربار میں, اور ابھی حاکم جلاد کو کہتا کہ لاؤ تلوار چلا دو, لاؤ تلوار چلا دو, ایک دم ایک قاصد داخل ہوا. کہا کس کا خط لائے ہو؟ کہا ابن عمر کا خط لایا ہوں, بہت ضروری خط ہے, اہم خط ہے. کہ جلدی سے کھولو. جلدی سے کھولا, پڑھا گیا. کہا لکھا تھا میں لکھ رہا ہوں مختار کو فوراً آزاد کر دیا جائے. مختار کو فوراً آزاد کر دیا جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ سازشیں بنتے ہیں, وہ منصوبے بناتے ہیں, اور اللہ بہترین منصوبے کا جواب دینے والا ہے. اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے, بہترین منصوبہ ساز ہے. جہاں جو قاتل حسین چھپا, مختار نے اس کو وہیں سے پکڑوا کے دربار میں بلایا. جس طریقے سے ابن زیاد سے جنگ ہوئی آخری, جیسے ابن زیاد پکڑا گیا ہے, جیسے شمر پکڑا گیا ہے, جیسے خولی پکڑا گیا ہے, جیسے عمر سعد پکڑا گیا ہے. اور عمر سعد کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے, آپ کی اجازت ہو تو بیان کروں. عمر سعد کا بڑی عجیب قصہ ہے. عمر سعد کی سفارش کی ایک صحابی رسول نے کہ اس کو امان دے دی جائے. جناب مختار سے ایک قاتل حسین کے لیے امان کی درخواست, اور رسول کے ساتھ مختار اصحاب کا بڑا احترام کرتا. کہا ٹھیک ہے میں نے ان کو امان دے دی, ان کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے. لیکن قیس ہے نا, ہوشیار,
کہا کہ شرط یہ ہے کہ یہ کوفے میں رہیں، اور کوفے سے باہر جائیں گے تو میں ذمہ دار نہیں۔ کوفے میں رہیں، جب تک کوفے میں رہیں گے ان کی جان کی امانت، کوفے سے باہر جائیں گے میں ذمہ دار نہیں۔ تو بس شرط یہ تھی کہ یہ کوفے میں رہیں تو یہ بچے رہیں گے، اور مختار کے ہاتھوں میں ہو رہی تھی کھجلی۔ یہ کیسے بچ گیا، اور یہ قاتل حسین یہ کیسے بچے، اور امان میں دے چکا ہوں، امان میں دے چکا ہوں۔ اب چونکہ ہوشیار ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، کئیس ہے، تو اشاروں کے سمجھنے والے بھی دربار میں موجود ہیں۔ کسی نے اشارے کو سمجھ لیا، مختار کے اشارے کو سمجھ لیا، وہ فوراً چلا اور جا کے رازداری کے ساتھ بیٹھ گیا عمر سعد کے پاس۔ گفتگو ہو رہی تھی، کہا میں تم سے کان میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا بھی دربار سے آ رہا ہوں، مختار بہت غصے میں، اور کوئی امان نامہ نہیں، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی جلد ممکن ہو کوفے سے باہر نکل جائے، سلامت رہے آپ، جتنی جلد ہو کوفے سے باہر نکل جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے منصوبہ سازی، کیسے منصوبہ بندی، اور مقصد کیا؟ صرف انتقام خون حسین، صرف انتقام خون حسین۔ یہ یا لسارات الحسین یہ نعرہ مختار کا لگایا ہوا نہیں ہے، چپ ہو گئے آپ۔ یا لسارات الحسین کا نعرہ مختار کا نہیں ہے، مختار نے سنا کسی سے۔ وہ کیا ہے؟ روایت آ رہی ہے، ختم ہو گئی تقریر، روایت آ رہی ہے کہ جس وقت حسین عصر عاشور کربلا میں ہے، ہر مخلوق چاہ رہی تھی کہ حسین کی نصرت کرے، آسمان سے 4000 فرشتوں کا پوری صف اتری، لشکر اترا، اور آ کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اے فرزند رسول، اے فرزند فاطمہ، ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے، ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کی نصرت کریں۔ حسین نے کہا نہیں، مجھے تم میں سے کسی سے مدد نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں انہی میں سے کوئی میری مدد کے لیے آ جائے۔ تم ان کو دکھائی نہیں دے رہے، اور یہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہے، تم ان کو دیکھ رہے ہو، نہیں میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ جاؤ واپس اپنے مستقر پر جاؤ۔ فرشتے پرواز کرتے رہے یہاں تک کہ حسین شہید ہو گئے، حسین کی گردن تہہ تہہ کاٹ دی گئی۔ اس وقت سے آج تک وہ فرشتے آسمان پر واپس نہیں گئے، اور آج تک وہ فرشتے حسین کی قبر کا طواف کرتے ہوئے صرف ایک نعرہ لگاتے، یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین۔ اور یہ فرشتے جب امام وقت آئیں گے ان کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پہلا نعرہ جو انتقام خون حسین کا لگا ہے وہ آسمانی نعرہ تھا، وہ آسمانی نعرہ تھا، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ کوئی ہو تو خون حسین کا انتقام لے، اسی لیے اللہ نے اپنا لقب بھی منتقم رکھا ہے، اور آنے والے منصور کا لقب بھی منتقم رکھا ہے، اور مختار نے بھی وہی انتقام لیا کہ کسی طرح علی ابن الحسین کے قلب کو ٹھنڈک پڑ جائے، کسی طرح شہزادیوں کے گھر میں چولہے جلنے لگ جائیں، کسی طرح بیویوں کے سر پر چادریں آ جائیں، کسی طرح اہل بیت کے گھر میں خوشیاں واپس آ جائیں۔ میرے عزیزوں منہال آئے، امام زین العابدین کے پاس آئے منہال، اور امام زین العابدین نے پوچھا کیا خبر ہے مختار کی خبر کیا ہے؟ منہال نے بتایا ایک ایک قاتل حسین پکڑا جا رہا ہے، ایک ایک قاتل حسین کو مختار سزا دے رہا ہے۔ ایک بار میرے مولا نے پوچھا منہال سے، منہال یہ بتاؤ ہورملہ پکڑا گیا؟ ہورملہ پکڑا گیا؟ کہا کہ مولا ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ امام نے ایک بار دعا کی، پروردگار ہورملہ جلد از جلد پکڑا جائے اور اسے آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھا جائے۔ منہال نے سنا، منہال آ گئے، منہال جیسے ہی آئے دربار کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک قاتل پکڑ کے لایا گیا ہے، اس قاتل کا نام تھا ہورملہ پکڑ کے لایا گیا، قاتل علی اصغر، قاتل بیشیر پکڑ کے لایا گیا، اور مختار اس کو سزا دے رہے تھے۔ مختار نے پہلے تو اس کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، لوہے کی تلوار سے، لوہے کی کلہاڑی سے ہاتھ پاؤں کٹوائے، اور پھر اس کے پورے وجود کو تیل میں جلوا دیا گیا، اس کے پورے وجود کو آگ میں جلوا دیا گیا۔ جب منہال نے یہ دیکھا ایک بار کہا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ۔ مختار نے کہا منہال اللہ تو ہر وقت ہی اکبر ہے، وہ تو ہر وقت ہی سبحان ہے، اس کی تو ہر وقت حمد ہونی چاہیے، یہ کون سا محل تھا؟ کہا مختار تمہیں پتہ نہیں، میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں، میرے مولا نے یہ دعا مانگی تھی کہ جلد از جلد ہورملہ پکڑا جائے، اور جب پکڑا جائے تو پروردگار اسے آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھانا۔ خدا کی قسم جیسے ہی مختار نے سنا سر سے امامہ پھینکا، فوراً کہا کہ لاؤ وضو کے لیے پانی، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے چوتھے امام کی دعا میرے ذریعے سے قبول ہو گئی، میرے ذریعے سے وقت کے امام کی دعا قبول ہو گئی۔ اتنا چاہنے والا ہے، اتنا چاہنے والا
اہل بیت پر جان نثار کرنے والا. ختم ہو گئی گفتگو. آ گئی 13 محرم. 13 محرم آ گئی. ایک بار اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے دربار میں آ گیا. آگے آگے ایک جوان 24 برس کا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توقے خاردار, پیچھے پیچھے اس کی مائیں بہنیں جن کے سروں پر ردا نہیں ہے, جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. ایک 4 برس کی بچی, اس غریب قیدی مسافر کی بہن کہ جس کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو چکے ہیں. ایسے میں امام زین العابدین لٹے ہوئے دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد ایک بار ابن زیاد نے کہا کون ہے یہ جوان؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے, یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے. ابن زیاد نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مسلم کے بھتیجے ہو, اس لیے کہ اب سے 1 مہینے پہلے تمہارا چچا مسلم بھی اسی دربار میں آیا تھا, لیکن اس کی کیفیت یہ نہیں تھی. اس کا سینہ چوڑا تھا, وہ ایک ایک کو چھڑکتے ہوئے آ رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا امیر کوئی حسین کے سوا نہیں ہے. اس نے ہم میں سے کسی کو خاطر میں نہ لایا. مجھے یقین نہیں آتا تم اسی مسلم کے بھتیجے ہو. تمہاری تو گردن جھکی ہوئی ہے, تمہارے تو آنسو بہ رہے ہیں, تمہارا تو چہرہ جھکا ہوا ہے. ایک بار بیمار نے سر اٹھا کر کہا ارے جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا, میں آیا ہوں تو میرے ساتھ میری مائیں بہنیں سر برہنا. میرے عزیزو ختم ہو گئی گفتگو ختم ہو گئی. ابن زیاد نے اشارہ کیا, اشارے میں بتایا جاؤ مختار کو قید خانے سے لے آؤ, مختار کو قید خانے سے لے آؤ. اب عالم یہ ہے کہ مختار کی آنکھ پر بھی زخم آیا ہوا ہے, ایک آنکھ مختار کی زخم سے بند ہے, مختار بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, مختار بھی ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, اور ایسے شیر کی طرح آ رہا ہے جو کسی کے قابو میں نہ آتا. مختار کو گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے آئے, اور یہ وہی دربار ہے کہ جہاں ایک طرف علی ابن الحسین کھڑے ہوئے ہیں. کیا سن رہے ہیں, آخری جملے تقریر کے پڑھ رہا ہوں. ایک طرف زین العابدین اپنی سر برہنہ ماں بھبھیوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں, اور ایک جانب سے مختار کو لے آئے. اب میرے عزیزو وہاں پر جیسے ہی علی ابن الحسین نے تعارف کرایا کہ میں علی ابن الحسین, حسین کا بیٹا, یہ میرے ساتھ سکینہ میری بہن, یہ میری بھبھیاں, یہ میری ماں, ہمارے بابا کو قتل کر دیا. ادھر سے زینب کی آواز گونجی. میرے عزیزو جیسے ہی یہ آوازیں مختار کے کان میں گئی, مختار نے ایک انگڑائی لی, ہتھکڑیاں ٹوٹ کے گر گئی, بیڑیاں ٹوٹ کے گر گئی. مختار آگے بڑھا, ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار کھینچی اور چاہتا تھا کہ اپنے زیاد کو قتل کیا جائے. ادھر سے زین العابدین نے آواز دی اے چچا مختار رک جاؤ, اب ہمارے بچے کوئی اور شہادت نہیں دیکھ سکتے, اب مزید ظلم نہیں سہ سکتے, صبر کرو چچا مختار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم ظفر احسن جعفری ابن جواد علی جعفری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتم حسین. اب تک تیری اولاد کا دشمن ہے زمانہ, یا فاطمہ زہرا تیرا مظلوم گھرانہ, یا فاطمہ زہرا تیرا مظلوم گھرانہ, یا فاطمہ زہرا تیرا مظلوم گھرانہ. اب تک تیری اولاد کا ہے زمانہ, یا فاطمہ زہرا تیرا مظلوم گھرانہ, یا فاطمہ زہرا
ترانہ